تمام ناظرین کو اسلامک ہسٹری چینل کی ٹیم کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، یہ مہینہ ذوالحجہ کا ہے۔ ذوالحجہ کے مہینے کے واقعات میں سے ایک اہم واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت سے خطاب فرمایا وہ بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بنا اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ناظرین، 9 ذوالحجہ 10 ہجری کو سورج ڈھلنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے میدان عرفات کے عظیم الشان مجمع کے درمیان جبل رحمت پر حضور رونق افروز ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، جو تاریخ اسلام میں خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ایسے افراد مقرر کیے گئے جن کی آواز دور دور تک سنائی جاتی تھی۔ ان میں ایک حضرت ربیعہ بن امیہ بن خلف کے بھی بیٹے تھے، جو فقرہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ادا کرتے تھے وہ بلند آواز سے دہراتے جاتے تھے تاکہ سب لوگوں تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچ جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر عظیم الشان وہ خطبہ ارشاد فرمایا جس خطبے کو انسانی حقوق کا چارٹر کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میری بات غور سے سنو، مجھے کچھ خبر نہیں کہ شاید میں تم سے دوبارہ اس مقام پر کبھی نہ مل سکوں گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے اور تم سب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا تھا۔ کسی عربی کو اجمی اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت اور برتری حاصل نہیں مگر تقوی کے ساتھ، اور اللہ کے ہاں تم میں سے زیادہ مکرم وہی ہے جو زیادہ متقی ہے۔ دوسری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، اے لوگو، تمہاری جان و مال، تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسا کہ آج کے دن کی یوم حج اس شہر مکہ معظمہ کی اور اس مہینے ذوالحجہ کی حرمت کرتے ہو۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، دیکھو، عن قریب تمہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہونا ہے، وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو۔ ناظرین، اس کے بعد چوتھی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، اے لوگو، سن لو، جاہلیت کے تمام رسم و رواج آج میرے قدموں کے نیچے رون دیے گئے ہیں۔ میں دور جاہلیت کے ہر قتل کا بدلہ کالعدم قرار دیتا ہوں، اور جس کے خون کا بدلہ میں سب سے پہلے معاف کرتا ہوں وہ ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کے بیٹے کا خون بہا ہے۔ اے لوگو، یہ بچہ بنو سعد کے ہاں دودھ پیتا تھا اور قبیلہ بنو ہذیل نے اسے قتل کر دیا تھا۔ جس شخص کے پاس کسی کی امانت رکھی ہو، اس کے لیے ضروری ہے وہ اس کے مالک کو لوٹا دے۔ آج سے ہر قسم کا سود ختم ہو گیا ہے، لیکن تم پر اپنی اصل رقم واپس لے سکتے ہو۔ نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ ہی تم پر کوئی ظلم کرے۔ پانچویں بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ سود ختم کر دیا گیا ہے،
اور سب سے پہلے میں اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کا سود معاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد چھٹی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، اے لوگو، اب شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اس زمین پر کبھی اس کی عبادت کی جائے، لیکن اسے امید ہے کہ وہ تم سے ایسے اموار میں اپنی پیروی کروا لے گا جنہیں تم حقارت سے دیکھتے ہو۔ اپنے دین کے بارے میں اس سے ہوشیار رہنا۔ ناظرین، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد اسی دن سے 12 ہیں جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کیے تھے۔ ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، جن میں 3 مہینے ذی القعدہ، ذو الحجہ، محرم لگاتار آتے ہیں، اور جبکہ رجب تنہا ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ میں تمہیں عورتوں کے ساتھ خیر و بلائی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ تمہارے قبضے میں ہیں، خود مختار نہیں ہے۔ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہیں، جو خود کھاؤ وہی انہیں کھلاؤ۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اپنے غلاموں کا خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، اور انہیں وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ ناظرین، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، خدا نے وراثت میں ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا، اس لیے اب کسی وارث کے حق میں کوئی وصیت جائز نہیں ہے، وصیت 1/3 سے زیادہ جائز نہیں۔ اے لوگو، سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے مال سے کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر لے۔ اگر کوئی کٹی ہوئی ناک کا سیاہ فام حبشی بھی تمہارا امیر ہو اور وہ کتاب اللہ کے مطابق تمہاری قیادت کرے تو تم پر اس کی اطاعت لازم ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، نہ تو میرے بعد کوئی نبی ہے اور نہ کوئی نئی امت پیدا ہونے والی ہے۔ خوب سن لو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، خوشی سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، اور خانہ کعبہ کا حج کرو، اور اپنے حاکموں کی اطاعت کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ناظرین، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی اہم بات ارشاد فرمائی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، میں تمہارے پاس ایک چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے مضبوطی سے اسے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس خطبے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع سے خطاب فرماتے ہوئے فرمایا، لوگوں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری طرف سے سوال کرے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام نے عرض کیا، ہم کہیں گے کہ آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا ہے اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف اپنی شہادت کی انگلی بلند فرمائی اور فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ حاضر ہیں وہ ان لوگوں تک یہ سب باتیں پہنچا دے جو اس وقت حاضر نہیں ہیں۔ خطبے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کہنے کا حکم دیا۔ اذان کے بعد اقامت کہی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کی 2 رکعتیں پڑھیں۔ اس کے بعد حضرت بلال نے پھر اقامت کہی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز کی 2 رکعتیں پڑھیں۔ ان دونوں کے درمیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی نفلی نماز نہیں پڑھی، اور یہ جمعہ کا دن تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام لے کر آئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔
یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر آخری وحی تھی جو میدان عرفات میں نازل ہوئی تھی۔ آج سے 23 سال قبل غار حرا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مشن سونپا تھا، میدان عرفات میں اس کی تکمیل ہو گئی۔ اس آیت مبارکہ کو سننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، کیونکہ انہوں نے اس راز کو پا لیا تھا کہ تکمیل دین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں ضرورت نہیں رہے گی، اور اب اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلا لے گا۔ ناظرین، اس وحی کے نازل ہونے کے 81 دنوں بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ ناظرین، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع میدان عرفات میں ارشاد فرمایا، اس میں سے چند ایک باتیں ہم نے آپ کے ساتھ بیان کی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلے ویڈیو تک آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔